اس رات میں صرف ایک پیزا ڈیلیوری کرنے نکلا تھا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈیلیوری میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بن جائے گی۔ میرا نام عامر ہے۔ میں ایک چھوٹی سی پیزا شاپ میں ڈیلیوری بوائے کا کام کرتا تھا۔ دسمبر کی ٹھنڈی رات تھی، باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور شہر کی گلیاں عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات کے قریب 11 بجے شاپ کے فون پر ایک آرڈر ریسیو ہوا، ایک لارج پیپرونی پیزا، اور ایڈریس بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ وہ ایڈریس تھا کراچی کے ایریا کورنگی کا وہ ایریا جو کافی آگے جا کر آتا ہے، جہاں پر کافی مشہور ہے چار پول۔ اس چار پول کے پاس کا ایک ایریا تھا، ایک اسٹریٹ تھی جہاں پر مجھے پیزا ڈیلیور کرنا تھا۔ مینیجر نے کہا کہ لاسٹ ڈیلیوری ہے، جلدی جاؤ۔ میں نے پیزا باکس اٹھایا، بائک اسٹارٹ کی اور ٹھنڈی ہوا کو چیرتا ہوا ایڈریس کی طرف نکل گیا۔ سوچا کہ لاسٹ ڈیلیوری ہے، اس کو دے کر اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور ٹھنڈ کافی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب میں اس روڈ پر پہنچا، چار پول کے بالکل پاس، مجھے پہلی عجیب سی بات محسوس ہوئی کہ پورا ایریا بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس جگہ کی اس وقت لائٹ شاید گئی ہوئی تھی، اسٹریٹ لائٹس بھی بند تھی اور آس پاس کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، بالکل خاموشی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ سردی کی راتیں ہیں تو لوگ باہر کم ہی نکلتے ہیں، اور ویسے بھی رات کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر مجھے وہ گھر نظر آیا جہاں کا وہ ایڈریس تھا۔ گھر بہت پرانا لگ رہا تھا، دیواروں پر کالی سی میلی لکیریں بنی ہوئی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں سالوں سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ میں بائک سے اترا اور دل میں سوچا یہاں کون پیزا آرڈر کرے گا۔ پھر بھی میں گیٹ کے پاس گیا اور بیل دینے سے پہلے میں نے گلی میں رائٹ اور لیفٹ دیکھا، تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ گلی میں کسی بھی گھر میں کوئی بھی لائٹ آن نہیں تھی، نہ ہی کوئی گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پوری گلی میں شاید کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے آس پاس پوری گلی کا جائزہ لیا تو آس پاس کے جو گھر تھے وہ بھی ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے کہ کافی پرانے ہیں، یا شاید اس گلی میں 2-3 گھر ہی آباد ہوں گے، باقی ساری گلی ہی ویران پڑی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید لائٹ گئی ہوئی ہے اور اندھیرے میں مجھے یہ عجیب سا منظر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنے دماغ کو جھٹکا اور دوبارہ سے پلٹا اس گھر کی طرف جہاں سے وہ آرڈر آیا تھا۔ بیل دینے لگا تو پتہ چلا کہ بیل کی آواز ہی نہیں جا رہی۔ پھر میں نے سوچا کہ دروازے کو نوک کیا جائے۔ میں نے دروازے کو دستک دی کافی بار، اس کے بعد جا کر اندر سے مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازے کی طرف ہی آ رہا ہے۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، چرچراتا ہوا۔ اندر سے ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، ایک 10 سال کا بچہ دروازے پر آیا اور دروازہ کھولنے کے بعد صرف مجھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ پیزا ڈیلیور کرنا ہے، اور میں نے اس کا بل اس کی طرف بڑھایا۔ میرے ہاتھ میں سلپ تھی اور بچہ نہ تو ہاتھ بڑھا رہا تھا اور نہ ہی وہ مجھے کچھ بول رہا تھا، بس خاموشی سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا گھر میں سے کسی بڑے کو بلا کر لاؤ۔ تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور پھر دوبارہ میری طرف دیکھا۔ میں نے پھر اس سے کہا کہ بیٹا یا تو یہ آرڈر لے جاؤ یا پھر مجھے ابھی بل لا کر دو۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے وہاں رکنے کا اشارہ کیا اور اندر چلا گیا، اور پھر اندر سے ہی مجھے آواز دینے لگا کہ آپ اندر آ جائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بل لا کر یہیں دے دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، امی آپ کو بل دے دیں گی۔ میں پہلے تو تھوڑا سا گھبرایا، پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مدر بیمار ہوں اور وہ دروازے پر نہیں آ سکتی۔ میں گھر کے اندر انٹر ہوا تو باہر ایک لان تھا اور پھر اس کے اندر جا کر گھر اسٹارٹ ہوتا تھا۔ میں اس لان میں ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا تو اس بچے نے دور سے مجھے اشارہ کیا جو کہ گھر کے اندر والے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اندر آؤ، اور وہ رو رہا تھا، کافی زور زور سے رونے لگا۔ میں گھبرا گیا اور میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جلدی آ جاؤ، وہ بچہ مشکل میں ہے۔ میں نے پوچھا کون بچہ؟ اس نے کہا جلدی آ جاؤ، وہ بچہ مشکل میں ہے ورنہ وہ مر جائے گا۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید یہ بچہ گھر میں اکیلا ہے اور اپنے کسی بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہے جو کہ مشکل میں ہے، کیونکہ وہاں مجھے کوئی بڑا تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پیزا باکس وہیں پر رکھا اور جلدی سے اس بچے کے پیچھے بھاگا اور اس بچے سے پوچھا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اوپر ہے۔ اب یہاں پر میں اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میں کہاں نکلتا چلا جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بچہ مر جائے گا، جلدی آؤ، وہ بچہ مر جائے گا۔ جب کوئی انسان
کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے اور اسپیشلی اس کنڈیشن میں جب زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے تو سامنے والے انسان کے آسان ہی خطا ہو جاتے ہیں اور اس کی پہلی کوشش اس کی جان بچانے کی ہوتی ہے. اور اسی کوشش میں آگے بڑھا اور سیڑھیاں چڑھ کے اس بچے کے پیچھے پیچھے اوپر گیا. میں نے پوچھا کہاں ہے وہ بچہ، تو اس نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کیا. جیسے ہی میں نے کمرے میں دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی اور وہ پنکھے سے لٹکا ہوا تھا. اس کے گلے میں رسی تھی اور وہ تڑپ رہا تھا. میں نے جیسے اس بچے کو دیکھا تو اس کا چہرہ نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا اور تڑپ رہا تھا. اور جیسے ہی میں نے اس بچے کو دیکھا میں جا کر اس کو بچانے کی کوشش کرنے لگا. میں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور میں اس کو کسی طرح بچانے کی کوشش کرنے لگا. جیسے ہی میں نے دوسرے بچے کو دیکھا جو مجھے اس کمرے میں لے کر آیا تھا، میں نے اس کو دیکھا تو وہ خاموشی سے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر صرف اندر دیکھ رہا تھا. اور اس سارے منظر میں نے یہ بات نوٹس کی کہ یہ بچہ خاموشی سے وہاں کھڑا ہے جبکہ اس کا بھائی یا اس کا کزن یا جو بھی اس کی فیملی ممبر ہے یہ اس وقت تڑپ رہا ہے اور یہ پرسکون باہر کمرے سے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے. بس اتنا دیکھنا تھا میرا. اور جیسے ہی میں نے اس بچے کا چہرہ دیکھا جو کہ پنکھے سے لٹکا ہوا تھا گلے میں رسی ڈال کر، تو وہ وہی بچہ تھا جو مجھے اوپر لے کر آیا تھا. اور جیسے ہی میں نے اس بچے کی شکل دیکھی اور واپس کمرے کے باہر دیکھا، جو بچہ مجھے لایا تھا وہ بچہ غائب تھا. اور وہ بچہ جو رسی سے لٹکا ہوا تھا وہ ابھی بھی اسی طرح لٹکا ہوا تھا، لیکن اب وہ مر چکا تھا. جب میں نے اس کو دیکھا تو ایک دم سے میں نے چھوڑ دیا. اور ایک بچہ جو مجھے اوپر لے کر آیا ہے، وہ بچہ اور یہ بچہ دونوں کی شکلیں ایک تھیں یا وہ ایک ہی انسان تھا. اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. میری حالت اس وقت کافی خراب ہو گئی تھی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے میرا دم نکل جائے گا. میں وہاں سے نکل کر بھاگنے لگا اور مجھ سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا. گرتا پڑتا کسی طرح گھسیٹتا اپنے آپ کو کمرے سے باہر نکلا اور میں سیڑھیوں پہ جا کر کھڑا ہوا بھاگنے کے لیے. تو میرے پیروں میں جان ہی نہیں تھی. لگ رہا تھا میرے پیروں میں کتنا وزن ہو گیا. میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور میں سیڑھیوں سے اترنے کے بجائے سیڑھیوں سے گرتا ہوا نیچے آیا. میرے ہاتھ پاؤں چھل گئے اور چوٹیں بھی لگی تھی. وہ گھر جیسے سالوں سے بند پڑا تھا جس گھر میں نے انٹری لی تھی. سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے میں نے یہی منظر دیکھا اس گھر کا جو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا جب میں اوپر بھاگ رہا تھا اس بچے کو بچانے کے لیے. اس وقت میں نے آس پاس کے انوائرمنٹ پہ نظر ہی نہیں ڈالی تھی کہ آخر یہ گھر کتنا پرانا ہے، یہاں پہ کتنی مٹی اور جالے لگے ہیں، یہاں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں. میں نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا تھا. اور جب میں وہاں سے بھاگ رہا تھا تب وہ چیز میں نے نوٹس کی کہ گھر بالکل خالی ویران، اس میں کوئی انسان نہیں تھا. میں گرتا پڑتا جب وہاں سے بھاگ رہا تھا تو مجھے پیچھے سے اس بچے کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس ہو گیا، بس تم ڈر گئے. میں کسی طرح وہاں سے نکل کر بھاگا کہ میری شرٹ تک پھٹ گئی تھی. میں اس گھر سے جیسے ہی باہر نکلا اور تیز تیز بھاگنے لگا اور گلی کے کارنر پہ جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. میری حالت کافی خراب تھی اور میرا سانس پھول رہا تھا. وہاں سے کچھ گزرنے والے لوگوں نے میری حالت کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے. انہیں لگا کہ شاید کسی سے میرا جھگڑا ہوا ہے، کسی نے مجھے مارا ہے. میں کافی ہانپ رہا تھا اور اپنی بات بتانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی اور میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ میں اس گھر میں گیا تھا پیزا ڈیلیور کرنے. میں اس گھر میں گیا تھا. جب میں اس گھر کی طرف اشارہ کر رہا تھا تو جو 2-3 لوگ مجھے ملے تھے وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم کس گھر کی بات کر رہے ہو. میں گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، یہ گھر تو کافی ٹائم سے بند پڑا ہوا ہے. میری حالت کافی خراب تھی. بڑی مشکل سے میں اپنے گھر پہنچا اور 1 ہفتے تک تو میں اپنی جاب پر بھی نہیں گیا کیونکہ میری حالت بہت زیادہ ہی خراب تھی. 1 ہفتے بعد جب میں کچھ بہتر ہوا اور میں نے اس گھر کے بارے میں پتہ کیا تو اس گھر کے بارے میں آس پاس کے لوگ کافی عجیب باتیں کرتے تھے اور ان لوگوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ گھر تقریباً 15-20 سال سے بند پڑا ہے. یہاں پر ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے نے اپنی سوتیلی ماں کے بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے سوسائڈ کر لی تھی اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس بچے کا قتل ہوا ہے. اس گھر میں 3 لوگ رہتے تھے، ماں باپ اور وہ بچہ، اور جو اس کی مدر تھی وہ اس کی اسٹیپ مدر تھی. تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس بچے نے اپنی اسٹیپ مدر کے ظلم سے تنگ آ کر سوسائڈ کی ہے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کی اسٹیپ مدر نے اس کا مرڈر کیا ہے. لیکن حقیقت کیا تھی، اس بچے کی ڈیتھ کیسے ہوئی، یہ کسی کو بھی کنفرم نہیں تھا. اس بچے کی ڈیتھ کے بعد سے اس کے پیرنٹس نے وہ گھر چھوڑ دیا اور آس پاس کے لوگوں کو بھی وہاں پر کچھ عجیب ایکٹیویٹیز فیل ہوتی تھی اور اس گھر کے آس پاس کے گھر بھی خالی تھے. نہ تو وہاں کوئی رہتا تھا اور نہ ہی وہاں کوئی رینٹ پر آتا تھا کیونکہ اس گھر کی جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز تھیں وہ کافی فیمس ہو چکی تھی. آج کی یہ سٹوری سن کر تو مجھے کافی خوف آیا. کافی ہارر سٹوری تھی آج کی.
آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.